الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق دینی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، دینی اعتبار سے یوں سمجھیے ایک لمبی چھٹی کے بعد یا لمبی تیاری کے بعد ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ تو کیلنڈر کا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن دینی زندگی میں پورا رمضان المبارک ایک مغفرت کا مہینہ، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ اور جنت کی مشق کا مہینہ، جنتی صفات پیدا کرنے کے لیے، اس میں پختگی کے لیے یہ مہینہ دیا گیا ہے۔ اور صوم کا لفظ جو رمضان میں روزہ ہم کو ملا ہے، صوم، تو صوم کے جو اصل معنی ہے اسلام سے پہلے، وہ گھوڑے کی فوجی تربیت کو بولتے ہیں صوم۔ عام قسم کے گھوڑے کو تربیت دے کے اس لائق بنانا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے سکے۔ جنگ میں جو ہے گھوڑے کو بہت ہی پھرتی دکھانا ہوتا ہے، اور جو سوار ہے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بہت ہی کامل اطاعت کی مشق، اشاروں پر وہ حرکت کر سکے، بہت تیزی سے ادھر ادھر حملہ کرنا ہے، رک جانا ہے، فرار ہونا ہے، اور پھر اتنی پھرتی ہو کہ جنگ میں جو ہے وہ اپنے سوار کو غار سے بچا سکے۔ تو آخری درجے کی پھرتی اور اطاعت گھوڑے کے اندر ہو تبھی وہ جنگ میں حصہ لے سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کو بھوک برداشت کرنے کی عادت ہو، پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو، وہ بھی ضروری ہے گھوڑے کو۔ کوئی بیچ میں تو اس کو پانی پلانے والے ہیں نہیں، صبح سے شام تک جنگ چل رہی ہے، وہ پانی پلانے کے لیے تو نہیں لے کے جائیں گے، چارہ بھی جو ہے نہیں ملتا ہے، اور زخم کھا کے بھی وہ زخم کی تکلیف کی طرف توجہ نہ دے، لڑتا رہے، اور مالک کے اشارے پر اس حال میں بھی چلتا رہے، اپنے زخموں کو بھول جائے۔ اتنی زیادہ مہارت چاہیے جنگی گھوڑے کے اندر۔ تو یہ رمضان کا مہینہ
ویسی ہی ہماری مشق کے لیے تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور نفس اور شیطان سے لڑائی ہے، یہ بھی مومن کی زندگی کیا ہے؟ روزانہ جنگ ہی ہے، شیطان سے جنگ ہے، نفس سے جنگ ہے، خواہشات سے جنگ ہے۔ اس کی تیاری ہوئی ہے۔ اب تیاری کے بعد یہ جو ٹریننگ ہم نے رمضان میں لی ہے، وہ 11 مہینے تک وہ ٹریننگ پر چلنا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے انہی صفات کے ساتھ۔ تو اس حساب سے کیا ہے، ٹریننگ لے کے ڈیوٹی پہ چڑھ گئے ہم شوال میں۔ فوجی ٹریننگ ہونے کے بعد اب میدان عمل میں اتر گئے۔ تو اس طرح سے ہر سال ایک نئی مشق، نیا حوصلہ، نیا عزم رمضان میں لے کر پھر باقی سال اس کو گزارنا۔ تو اب جو ہے پہلی محفل ہے، اس کے بعد تو سبق تازہ کرنا ہے۔ میرے خیال سے یہ ساؤنڈ تھوڑا زیادہ ہے، میں ذرا زور سے بول رہا ہوں تو آواز بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ویسے مائک کی اتنے مجمع کے لیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم لوگوں کے جمع ہونے کا، آپس میں جو ہم قافلہ بنا کے ایک چل رہے ہیں اور اس کام سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس سبق کو پھر سے دل و دماغ میں تازہ کر لینا ہے۔ انسان کا مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے کہ اپنے کام کو، اپنے مقصد کو بار بار یاد کرتے رہنا انسان کی ضرورت ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا حضور سے کہ آپ یاد دلائیے، اس لیے کہ یاد دلانے سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ تنفع المؤمنین، اندر سے پہلے سے ایمان ہے، مگر چونکہ ایمان ہمارا بالغیب ہے، غیب پہ ایمان ہے، یعنی اللہ ہمارے مقصود ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہیں، یہ ایمان ہے، مگر اللہ سامنے نظر نہیں آ رہے۔ اچھے اعمال کرنے سے ہمیشہ کی کامیابی، جنت ہم کو ملنے والی ہے، اور جنت بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ ایمان ہم سب کے دل میں ہے، مگر جنت سامنے نہیں ہے۔ اگر ہم سستی کوتاہی کر کے اپنے اخلاق کو بگاڑ لیں گے، اپنے اعمال کو بگاڑ لیں گے، تو جہنم کا عذاب بہت دردناک ہے۔ اس کا ایمان ہے، 24 گھنٹے ہے ایمان، مگر دوزخ سامنے نہیں ہے۔ سامنے اس کی مخالف چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں سامنے ہیں۔ ایسے اللہ نظر نہیں آ رہے، مگر دنیا نظر آ رہی ہے کہ بہترین کھانے ہیں دنیا میں، بہترین لباس ہیں، بہترین گھر ہیں، یہ سب ہم کو اپنی طرف کھینچتے رہتے۔ یہ آنکھوں کے سامنے، جنت سامنے نہیں۔ دنیا میں مختلف چیزیں نفع دینے والی دکھ رہی ہیں ہم کو، وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اللہ جو اصل نفع دینے والے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو چونکہ ایمان الگ ہے اور اطراف کے حالات الگ ہے، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ بار بار یاد دلانا۔ اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں رات دن، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ بار بار ذکر کرنا، ارادہ کر کے ذکر کرتے رہنا، اپنے کو یاد دلاتے رہنا۔ جنت کی یاد بار بار تذکرہ ہو، دوزخ کا بار بار تذکرہ ہو، برے اعمال کس طرح سے برے ہیں، کیوں برے ہیں، اور اچھے اعمال، فلاں فلاں عمل اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے۔ تو دین کی حکمتیں یہ بار بار یاد دلانے کی چیز ہے۔
تو گویا اب جو ہے ہم بیٹھے ہیں تو پھر سے ہم کو اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، صبح سے شام تک ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ کیا ہے۔ تو سبق جو ہے روز بدلنے والا نہیں ہے، یہ ایک ہی سبق ہے، مگر اس کو بار 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 تاکہ ہمارے عمل پہ اس کا اثر پڑے۔ تو آج کی محفل کے بعد ہم تازہ دم بنانے کی کوشش کریں۔ عام طور پر رمضان گزرنے کے بعد، رمضان میں چونکہ ٹائم ٹیبل بدل جاتا ہے سب کا، کھانے پینے کا، سونے کا، رمضان کے بعد پھر وہ پرانے ٹائم ٹیبل پہ آنے میں طبیعتوں کے اندر ایک تھوڑا سستی قسم کی آ جاتی ہے، اور چھٹی منانے کا انداز آ جاتا ہے چند دن کے لیے۔ تو 8 دن ہو گئے، چھٹی بھی ہو گئی وہاں، ہفتے کو عید ہوئی تھی، ہفتے کو ہفتہ، 8 دن ہو گئے، چھٹی ختم ہو۔ اب پھر سے ہم کو تازہ دم ہونا۔ تازہ دم کس چیز میں ہونا ہے؟ پوری دینی تعلیمات، پورے اعمال کا اصل قبلہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی یاد۔ جنت میں جانا ہے، اللہ سے ملنے کے واسطے نیکیاں کرنا ہے، تو اللہ کی یاد کے سلسلے میں ہم چوکنے ہو جائیں سب لوگ۔ ہمارے طلب سے آئے ہیں مگر سوچنے میں لگ گئے آپ کے۔ یاد الہی، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پرجوش ہو جانا ہے آج سے۔ اللہ کی یاد پوری قوت سے کرنا ہے، پوری توجہ سے، کثرت سے، یاد الہی۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم لوگ ہفتہ میں طے کرتے ہیں نا، تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو پختہ ہمیشہ کے لیے جن کی مشق ہو گئی تھی، تو آج سے اپنا اپنا جائزہ لے کے یہ جو ہمیشہ ہم کر رہے تھے اعمال، اس کو اب جوش سے کرنا۔ ابھی بھی کر رہے ہوں گے مگر وہ عظمت اور طلب جیسی ہونی چاہیے ہے نہیں ہے، دیکھ کے پھر سے یہ اعمال ہم کو تازہ کر لینا ہے اپنے آپ۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے مومن کی زندگی میں؟ نماز ہے باجماعت۔ باجماعت نماز ایسی چیز ہے جو پوری زندگی کو بدلنے والی ہے، اللہ کی یاد کو دل میں اتارنے والی ہے، اور زبان سے بھی پورے جسم سے بھی ذکر ہوتا ہے اس میں۔ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، باادب کھڑے ہوئے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اور پھر صبح سے شام تک کے جتنے بھی ٹرننگ پوائنٹس ہیں، نماز ہر ٹرننگ پوائنٹ سے اللہ پہ ہم کو اللہ سے جوڑ دیتی۔ جیسے رات بھر نیند ہو گئی، اب صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دن کی شروعات ہوتے ہی نماز ہم کو کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی یاد سے جوڑ رہی ہے، نفس سے لڑنے کے لیے کھڑا کر رہی ہے، نیند چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور عزم پیدا کر رہی ہے کہ ہم کو اللہ کی یاد کے ساتھ دن گزارنا۔ پھر ایک دم جب سورج بیچ میں آ گیا ہے اور جب ڈھلنے لگا ہے تو پھر نماز آ جاتی ہے یاد دلانے کے واسطے کہ تو بندہ ہے، تو اللہ کی مرضی پہ فنا ہونے کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ کو یاد دلا دیتی ہے، اللہ کے احکام کو یاد دلا دیتی ہے۔ پھر عصر کا وقت ہے، پر خاص طور پہ عرب کے ماحول میں دوپہر کی سخت دھوپ کے بعد پھر گویا نیا عصر نو ان کو دن ملتا تھا۔ سو کے اٹھتے تھے دوپہر میں کاروبار نہیں کر سکتے تھے، بہت سخت دھوپ رہتی تھی، بازار نہیں چل سکتا تھا، تو دوپہر کے بعد تھوڑا دھوپ جو ہے ٹھنڈی پڑی تو پھر زندگی شروع ہوتی تھی، اٹھتے تھے پھر ایک مرتبہ بستروں سے، تو اٹھتے ہی پہلے عصر ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے عصر کافی آگے جا کے ہوتی ہے، لیکن وہ قیلولے کے فوراً بعد بھی ہوتی ہے، اس کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے۔
تو وہ فقہی مسئلہ ہے. تو عصر میں پھر جو ہے اللہ کی طرف رجوع. اس کے بعد کیا تھا، پہلے زمانے میں اتنا ذرا لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تو جانور اور عام طور پہ پیشہ تھا کھیتی باڑی یا جانوروں کو پالنا، مویشی کو پالنا. تو یہ دونوں کام بھی مغرب کے وقت ختم ہو جاتے تھے. سب کھیتی باڑی والے بھی واپس ہو جاتے تھے اور اپنے جانور پالنے والے بھی واپس ہو جاتے تھے. اب آتے پھر اب گھر کی زندگی شروع ہو رہی ہے، شام ہو گئی تو پھر مغرب ہے. اور پھر آج کل ہم لوگ جتنا جاگ رہے ہیں ایسا جاگنے کا سسٹم تو نہیں تھا. پہلے لوگ محنت بھی کرنا پڑتا تھا. تو ابھی بھی گاؤں دیہات میں بہت جلدی سو جاتے ہیں لوگ، تو سونے سے پہلے عشاء. تو ایسا نظام ہے یہ نماز کا کہ اگر ہم نماز کو اہتمام سے ادا کرنے کی ہر وقت فکر کرتے رہیں تو ہم ایک سپاہی کی طرح کر دیتی ہے ہم کو، بار 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 ایک چست بنا دیتی ہے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے. اس وجہ سے اس کی تاثیر بتائی گئی ہے قرآن مجید میں کہ وہ برائیوں سے روک دیتی ہے. ایک اچھا انسان بنا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس پر مستقل آپ لوگ بیانات سن چکے ہیں کہ پوری زندگی کو بدلنے کی طاقت کس میں ہے؟ اچھی نماز میں. اور ہمارے سب ساتھیوں کو بار بار یہ بات مذاکرے میں آئی ہے کہ نماز ایک لمبی محنت ہے. نماز کو اس درجے تک پہنچانا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات بن جائے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. وہ ہے نماز کی منزل ہماری. وہ 5 وقت کی گویا ملاقات جیسا ہو جائے، کأنک تراہ، جیسے کہ تم نے اللہ کو دیکھ لیا. یکسوئی اتنی بڑھانا ہے. نماز کے اندر کے جو اذکار ہے ان کو دھیان سے پڑھنے کی، ترجمہ کا دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کیفیت بنانا ہے. تو سب سے قیمتی عمل جو ہے مومن کی زندگی میں نماز ہے. پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے وہ نماز کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے. جیسا کہ حضرت پیر صاحب کا بیان ہے، یہاں ساتھیوں میں بھی آیا ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے، کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے نماز کا رشتہ ہے. ہر پہلو پہ اثر ڈالتی ہے. اور اگر کوئی بھی زندگی کا پہلو ہمارا کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے نماز ہماری کمزور ہے. اب بچپن سے جو ہے میری طبیعت جو ہے بھول کی ہے، بچپن سے بھول جانا شروع سے ہی ہے، بھول، غفلت والا بھول. اس کی وجہ سے انسان کو بہت نقصان ہوتا. تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ چوکنا پن. آدمی کو کس وقت کیا کرنا ہے یہ یاد رہے. تو نماز کی بہت بڑی ٹریننگ، اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ صفت آتی ہے آدمی کا. ٹائم ٹیبل کی پابندی، زندگی میں ایک نظام ضبط. اب جو بھی آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو پہلے سے ہی سوچنا پڑے گا کہ میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں تو اب ظہر کی نماز کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ میرے کو رہنا ہے، تو یہ کتنی دیر میں کام نمٹانا ہے. پہلے اس کے دماغ میں آئے گا. ایسے سیٹ اپ والوں کے ذہن میں یہ اب صبح سے مجھے دوپہر تک 4 کام کرنا ہے، 4 بھی ہو جانا ہے، پھر اپنے کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. تو اس میں سے 4 کام میں سے کون سا کام کتنا لے سکتا ہے ٹائم اور کتنی دیر میں میرے کو نمٹا دینا ہے. اس طرح کے ذہن کی مشق ہوتی ہے اس سے. ہر چیز سسٹمیٹک پلاننگ سے کرنا، وقت میں پورا کر دینا، یہ مزاج پیدا ہوتا ہے نماز سے.
اب جن لوگوں کو بھی جو ہے تکبیر اولیٰ کی عادت نہیں ہے، 1 رکعت جا رہی، 2 رکعت جا رہی ہے، تو بار بار جو مضبوط بن رہے نا، تو نماز کی یہ صفت ان میں نہیں آتی، تو پوری زندگی کے ڈھیلے پن کا ذریعہ ہے وہ۔ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں کامیابی کا جو راز ہے وہ وقت کی پابندی ہے، چوکنا پر۔ اب بعض لوگ رہتے ہیں جیسے سائنٹسٹ ہیں، سمجھو، جن کا ڈیپتھ میں جانے کا نا، ان لوگوں کو جو ہے وقت کا جو ہے اتنا احساس نہیں رہتا، اس میں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ بھی سائنس میں آگے رہنے والے رہتے، مگر بعض اس میں غائب الدماغ رہتے سب۔ اس میں آدمی جتنا ڈیپتھ میں جا کے کھو جائے اتنا ترقی کرنے کا امکان رہتا ہے اس میں۔ لیکن عام اصول کیا ہے؟ آپ کو تجارت میں کامیاب ہونا ہے، کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے، تو اگر وقت کا احساس ہو رہا ہے اس آدمی کو، اتنا وقت ہوگا، اتنا وقت باقی ہے میرے کو فلاں کام، اتنے وقت میں اتنے کام مجھے کر لینا ہے، اس کی عادت پڑ جانا، یہ پوری ترقی کی بنیاد ہے۔ آج دنیا والے، یورپ والوں نے دنیا کو مقصود بنایا کہ دنیا کے پورے عیش و آرام حاصل کرنا ہے، تو اپنی دنیاوی نوکریوں کو کرنے واسطے انہوں نے وقت کو بہت اہمیت دی۔ پوری دنیا میں جو ہے وقت وقت وقت، کمپنیوں میں، کاروباری جگہوں میں، اور یہ جو تجارتی قومیں رہتی ہیں جیسے گجراتی لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی جن لوگوں کی طبیعت میں تجارت ہے، برادری، ان لوگوں میں وقت کی پابندی۔ تو ایک مثال عرض کر رہا تھا میں کہ نماز جو ہے کتنی زندگی پہ کتنا وسیع اثر ڈالتی ہے، تو اس میں ایک پہلو جو وقت کی پابندی جو نماز سکھاتی ہے، بہت بڑی دولت ہے، کامیابی کی کنجی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا بہت بڑی صفت ہے، مگر یہ صفت آنا آسان نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسے ہی پاکی صفائی بھی سکھاتی ہے نماز۔ تو بہرحال نماز ایک ایسا عمل ہے جو پوری زندگی کو بناتا ہے، لیکن کب بناتا ہے؟ وہ نماز آداب والی ہو۔ اب میرے جیسے لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں ایک مدت سے، مگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پوری زندگی میں کھوٹ ہے وہ پہلو سے۔ تو نماز کا وہ پہلو ہمارے پر اثر انداز نہیں کر رہا، ہماری زندگی میں وہ صفات نہیں آ رہی، وہ خوبی نہیں آ رہی جو ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے تو جو آتی تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کو اپنا معیاری بنایا جائے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے جس عمل نمبر 1 اہمیت کے ساتھ جو طے ہوا، اور پھر ہر مہینے میں، ہر مہینہ 1.5 مہینے کے بعد پھر اس کو لینا چاہیے، نماز سے متعلق مشق اعمال صالحہ کے حلقے میں ہر تھوڑے 2-3 اعمال کرتے پھر نماز ہی کو لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پورے اعمال کو پالے گی، پالے پوسے گی نماز۔ پھر نماز کے اندر کی بھی جو ہم کیفیات بنانے کی باتیں ہیں، اس پہ پورے نقیب حضرات اپنے ساتھیوں کو پرجوش بنا کر، ٹارگٹ ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں ہو کہ نماز پہ ہم کو محنت کرتے جانا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے اکثر ساتھیوں کی نماز کیسی تھی، اب یہ سال پورا گزر رہا ہے، تو پچھلی نماز سے اس سال کی نماز میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوا میرے اندر، میرے ساتھیوں کے اندر۔ پورے حلقے پہ ایک غلبہ ہو کے نماز اچھی سے اچھی کرنا۔ اب اس کے اندر کئی معیارات ہیں نا، ایک تو کیا ہے، کم سے کم کیا ہے، با جماعت نماز پڑھنا ہے، جماعت نہ چھوٹے۔ مختلف بہانوں سے ہم یہاں وہاں نماز اکیلے نہ پڑھ لیں، با جماعت نماز ہو۔
پھر با جماعت کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے تکبیر اولیٰ سے ہو، تکبیر اولیٰ کے بعد پھر درجہ آتا ہے نماز سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام ہو، پہلے کی سنتیں ادا کریں گے تو نماز شروع ہوتے ہوتے تھوڑی توجہ اللہ بڑھ جائے گی، نماز اچھی ہو جائے گی۔ ایسے ہی نماز کے اذکار 100% صحیح پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، پورے حلقے میں اس کی اچھی مشق ہوگی کہ نماز کے اندر پڑھنے والے اذکار، نماز کے اندر پڑھنے والے سورے بغیر غلطی کے پڑھ رہے کہ نہیں، اس میں بھی کہیں جھول تو نہیں۔ دیکھیے درجہ بندی، ہمارا حلقہ اب کس لیول پہ چل رہا، اس طرح ہم نماز کے بارے میں اس طرح درجہ بندی کر کے رکھیں گے کہ بھائی نماز پہ ہم کو جو محنت کرنی ہے اس کے جملہ 20 اسٹیج ہے، یہ معلوم رہنا، اپن اسٹیج بنا لینا، اس کے 20 اسٹیپس، 20 درجے بنا لینا۔ تو اب نماز کے بنانے میں ہمارا حلقہ کس درجے تک پہنچا ہے تو بیٹھ کے بنا لینا ہم لوگ۔ تو ابھی بات آئی نا نمبر 1 پہ با جماعت، نمبر 2 پہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نمبر 3 پہ پہلے کی سنتیں، بات کی بھی پڑھنا ہے مگر نماز سے پہلے کی سنتوں 3 لیول ہو گئے۔ اب نماز بنانے کی بات آئی، اس کے بعد ایک تو وقت سے نماز بنانے میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے نماز کی حیت صحیح ہے یا نہیں ہے، جیسا رکوع ہونا، جیسا سجدہ ہونا، جیسا قیام ہونا، پوری حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے رسائل میں رہتا ہو، پورے مدرسے کے بچوں کو معلوم رہتا، سجدے میں کتنی سنتیں ہیں، رکوع میں کتنی سنتیں ہیں، قیام میں کتنی سنتیں ہیں، وہ ہر ساتھی کو یاد رہنا، اس پہ عمل کا ٹارگٹ رہنا۔ تو یہ حیت بنانا ہے نمبر 1 پہ۔ اب حیت بنانے کے بعد ہے پڑھنے پڑھانے کی چیزیں نماز کے اندر، تو اذکار نماز اور صورتیں پڑھنا، اچھا ادائیگی صحیح رہنا، یہ ایک اسٹیج ہوگا۔ اب ادائیگی صحیح ہونے کے بعد معنی یاد کرنے کا رہتا، اذکار نماز کا معنی، نماز کی صورتوں کے معنی، لفظی معنی یاد رہنا۔ الحمدللہ رب العالمین بولے تو الحمد بولتے وقت ہم کو معلوم رہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہ سب تعریف شکریہ للہ، اللہ کے لیے۔ تو لفظی ترجمہ پورے اذکار نماز کا بہت بڑا مرحلہ ہے۔ یاد ہونے کا ایک مرحلہ، دوسرا دھیان، یاد ہونا الگ ہے، دھیان کرنا الگ ہے۔ ہر عرب کو معلوم ہے، جس کو بھی عربی معلوم ہے اس کو پورے اذکار کا ترجمہ یاد ہے، مگر نماز کے ٹائم پہ دھیان نہیں رہتا۔ ترجمہ یاد ہونا الگ ہے، پھر اس کے دھیان کی مشق کرنا الگ ہے۔ ہم لوگوں کو کئی مسنون دعائیں یاد رہتی، سنا ہوا تو سنانے آتا، مگر روز نہیں پڑھتے رہتے اس کو۔ تو اذکار کا دھیان کی ایک لانے کا ایک لیول ہے۔ اب یہ 7 ہو گئے سب۔ اب اس کے بعد آتی نماز کی خشوع کی کیفیت۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع اصل مطلوب ہے۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے نماز کیسے پڑھیں بول کے، اس کو ہم جو ہے اس میں بھی لے لیے تھے، آپ کے فہم قرآن میں غالباً ہے، وہ فہم قرآن حصے اول میں، کہ مصلی پہ کھڑے ہیں تو اس وقت کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا نیتیں ہونی چاہیے، کہ قیام کے وقت کیا سوچتے رہنا چاہیے، رکوع میں جاتے وقت کیا سوچتے رہنا چاہیے، رکوع کی تسبیح سوچتے وقت کیفیت کے اعتبار سے کیا سوچنا چاہیے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے، پھر سجدے میں جاتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے، وہ پورا مولانا منظور نعمانی لکھے، ہماری کتابوں میں بھی ہے وہ۔ تو یہ کیفیات خشوع کی طرف کیفیات آتے اس میں۔
پھر خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے ان کے نماز کے اسرار و رموز حضرت پیر صاحب کی کتاب میں خشوع پیدا کرنے کی ترکیبیں ہیں، اس میں وہ نمبر وار وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. تو ہمارے جو صرف ساتھ ہی رہتے نا، جہاں بولے وہاں رک کے نہیں رہنا، ہر حلقے کا ایک معیار رہنا چاہیے. پورے حلقے ایک معیار کے نہیں رہنا. جتنے ہم پرانے ہوتے چلے جاتے اتنی صفات اس حلقے میں زیادہ ہونا. اب یہ اسٹیپس ہے نا، ہر پورا حلقے ایک ہی لیول پہ نہیں رہنا. ایک سے بڑھ کے ایک تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور اپنی سکسیسفل لائف گزارے ہوئے لوگ ہیں، اپنے اپنے فیلڈ میں ایک مقام حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ ان کا معیار ان کے حلقے میں جھلکنا. ابھی جو کام نہیں پھیلنے سے بس ایسے ہی چلتے جا رہا، ورنہ اگر ہم کام کرتے چلے جاتے تو کیا ہونا چاہیے، لوگوں کی جو علمی لیاقت کے اعتبار سے حلقے رہنا. ایک تو ہے مقامی جڑنے کی لحاظ سے ہوتے، دوسرے کیا ہے معیاری لوگوں کا حلقہ رہے تو معیاری اعمال ان کے بڑھتے چلے جائیں. قوت عمل کے اعتبار سے جو الگ معیار کے ساتھی ان کا حلقہ الگ ہونا، علم کے اعتبار سے الگ ساتھی ان کا حلقہ الگ ہونا. ایسے پورے نماز کا ترجمہ یاد ہونا ہے. علمی مزاج کے لوگ رہتے تو تھوڑے دن میں سب کو ایک لیول پہ آ جاتے، سب کو ترجمہ یاد ہو گیا. اب وہ حلقے کا کیا رہتا کہ اگلا ان کا قدم کیا رہتا کہ وہ اذکار کا ترجمے کا دھیان رہ رہا کہ نہیں رہ رہا. اب ایک حلقہ رہتا، اب اس سے گزر گئے. اب خشوع پیدا کرنے کی تدابیر میں تدبیر نمبر 1 پہ ایک حلقہ رہتا، تدبیر نمبر 5 پہ ایک حلقہ رہتا. کب؟ وہ الگ الگ معیار کے لوگ اپنا حلقہ الگ بنانا. علم میں بھی الگ الگ معیار کے لوگ اپنا حلقہ بنا کے اپنا معیار بڑھاتے چلے جائیں کہ وہ پوری سیرت کا مطالعہ ہو گیا پورے ساتھیوں کا. سیرت میں بھی ایک کتاب نہیں کافی نہیں رہتی، الگ الگ پہلو کی 2-3 کتابیں رہتی. تو اب ایک حلقہ جس میں ابھی نئے نئے لوگ جڑے ہوئے ہیں یا علمی مزاج کے لوگ نہیں ہیں تو ان میں تو جو ہے ایسا نہیں ہوتا. مگر وہ علمی مزاج والے الگ رہیں گے تو بھائی سیرت کی پوری 3 کتابیں ہو گئی سب کی. قرآن مجید کا ترجمہ، پورا ترجمہ جو ہے غور سے ایک مرتبہ ایک راؤنڈ ہو گیا، پہلے دور میں ہے، دوسرے دور میں ہے، تیسرے دور میں ہے. تو جس علمی مزاج کے لوگ رہیں گے تو اس حلقے کا پورا معیار الگ الگ رہے گا. ویسے کام بھی وہ لوگ کریں گے، خدمت میں بھی، ہر چیز میں ان کا لیول الگ ہوتا چلا جائے گا اگر ایک لیول والے. اب ایک ہی حلقے کے اندر جو ہے بالکل ایک دم کم صلاحیت والے بھی ہے، درمیانی، تو وہ جو زیادہ صلاحیت والے لوگ ہیں وہیں رک کے رہتے، وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے. ان کی ہمت کے حساب سے فیصلے ہی نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ تو اس میں ساتھ چلنے والے نہیں ہیں. اس میں آپ مصنفین تیار ہونے کی ضرورت ہے. اس میں لیول چلتے رہتے. کیا ہوتا، ایک وقت آتا کہ ایک حلقہ سر سب کتابوں کے لکھنے والے رہتے مصنف. تو اگر کام محنت سے کرتے تو شروع سے سب لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں، وہ لال کتاب میں لکھا ہوا دینی دوستی کا، الگ الگ لیول، کس کس لیول کے حلقے رہیں گے، کس کس پہلو کو دیکھ کے حلقے بنائے جائیں گے. وہ سب کب کر سکتے تھے؟ اگر کام ہم لوگ کرتے، کام پھیلتا تو یہ سب کرنے آتا تھا. تو بات کس پہ نکلی ہوں گی یہ بولیے؟ اچھا، ایک 10 اسٹیپ بنا لے کے پوری نماز میں ہمارے 20 اسٹیپ ہے. صحیح نماز پڑھنا بولے تو یہ ابھی تک میں یہ 9 پہ آیا تھا شاید. تو ایک کامل نماز بننے کے واسطے جو اسٹیپس ہے وہ ہمارے حلقوں کے وہ اسٹیپس گزرتے رہنا، یہ نقیب کی ساتھیوں کی فکر رہنا. اب موجودہ صورتحال میں اپنے حلقوں کو دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم ایک ذہنی سطح کے لوگ اپنے رابطے میں رہ کے، بھائی حالانکہ وہ لوگ الگ الگ صفحے
الگ الگ حلقے میں ہیں، لیکن ذہنی لیول سیکھنے سکھانے کا، عمل کا ایک لیول والے 2 ساتھی، 4 ساتھی، 5 ساتھی الگ سے اپنا رابطہ بنائیں کہ آپ حلقے میں تو وہ ہے، لیکن عمل کرنے کے سلسلے میں ہم لوگوں کا، ہم چاروں مل کے ترقی کریں گے، ہم تینوں مل کے جو ہے مسلسل ایک ایک اسٹیپ طے کریں گے۔ تو یہ منصوبے کے ساتھ چلنے والے الگ ہی رہتے ہیں۔ اب کہا کہ خالی آ رہے جا رہے تو آگے نہیں بڑھتے، ہر تھوڑے دن میں پیچھے چلے جاتے رہتے، 2 قدم آگے بڑھتے اس کے بعد پھر پیچھے۔ اب کیا وہ حلقے کے وجود کا مسئلہ ہو جاتا رہتا۔ اگر ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک باضابطہ ایک محنت ہے صاحب، ہم نے شعور سے ایک کام شروع کیا ہے، تو وہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ سب چیزوں کو مینیج کرنے کے واسطے کچھ انتظامی صلاحیت والے آگے بڑھو بولتے رہتے ہیں، اس کو مینیج کر کے لے کے چلنے والے وہ لوگ آگے بڑھنا، اس میں انتظامی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا کام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بہرحال دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ بات یہاں سے چلیے کہ ہم لوگ جو جڑے ہیں وہ ہیں اپنے اندر ایمان اور عمل میں اضافے کے لیے جڑے ہیں۔ ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے عمل میں اضافہ ہو، اور قوم کی خدمت ہو، اور ملک کے حساب سے کچھ کام ہو سکے، ایسا ٹارگٹ سوچ کے۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے ایمان اور عمل۔ تو ہم کو اب سرینو رمضان کے بعد اپنی نماز کے بارے میں سب ساتھی یہاں سے اٹھنے کے بعد مذاکرہ ہونا، عملی ترکیب ہونا، تدبیر ہو جانا اس کا۔ آپ آج سے کیا کریں گے ہم پریکٹیکلی اس چیز کو قابو میں لانے کے لیے۔ ہمارے طارق صاحب کے پاس ایسے ہی جب بھی کوئی کلاس ہوئی، بیان ہوگا تو فوراً حلقہ لگتا، اس کے بعد اچھا تفصیلی حلقہ 45 منٹ کا حلقہ۔ یہ ابھی جو محفل ہوئی اس میں کتنے پوائنٹس آئے اپنی یاد سے سب بولتے ہیں، پورا احاطہ کر دے، انہیں تھوڑا دو بولے، انہیں دو بولے، پورے نقطہ کیا باتیں آئی، کیا سیکھا ہم نے آج۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی اس کو عمل میں لانے کے واسطے کیا کیا کرنا ہے۔ ہر حلقے کے بعد ہوتا پریکٹیکل کرنا کیا ہے، چنانچہ ایک ایک چیز اس کے اندر آتی۔ ابھی اتنی جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں کئی پوائنٹس آئے، پھر پریکٹیکل بھی اس کو کرنے کے واسطے کچھ نہ کچھ تدبیریں کرنا ہے۔ اور بیٹھ کے حلقہ طے کر کے اٹھا تو یہ بیٹھک کا فائدہ ہوتا، اور بیٹھ کے طے کر کے نہیں اٹھے پھر اس کے جائزے کا سسٹم ہے، مستقل سسٹم جائزے کا۔ یہ پورا کیا ہوا، وہ انتظامی طریقے سے کرنے سے ہوا، وہ انتظام میری فطرت میں نہیں ہے۔ تو آپ لوگ سنبھالیے بولتے رہے تو کوئی تو انتظام والے۔ تو ایک تو ہے نماز باجماعت کا پھر سے اہتمام کرنا ہے آج سے، جماعت کے ساتھ نماز ہو، یہ پہلا نمبر ہے، یہ جماعت کے ساتھ نماز ہو۔ اس کے بعد اور ایک عمل کی سب عادت ڈالے تھے ماشاءاللہ، صبح شام کے اذکار۔ تو آج کون کون صبح کے اذکار کیے ذرا ہاتھ اٹھاؤ؟ پھر بھی اکثریت ہے ماشاءاللہ۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اب اگر رمضان میں چونکہ وہ سو کے اٹھ رہے تھے، ٹائم ٹیبل بدل گیا، فجر کے بعد سونا پڑتا تھا، تو اس میں اذکار بھی بعض وقت ڈسٹرب تھے، تو اب جو ہے پھر روٹین کے اعتبار سے اذکار کی پابندی شروع کر دیجیے آج سے۔ ایسے تلاوت قرآن ترجمے کے ساتھ کی بات ہوئی تھی، منگوائی بھی تھے وہ کتابیں ترجمے کے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے۔ پھر اس کی عادت ڈالنے کے لیے تھوڑے دن حلقوں میں شروع میں ترجمہ قرآن پڑھ کے حلقہ شروع کر رہے تھے ہم لوگ۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، بولے صاحب کوئی بھی کام کر کے اس کو ایسا بھلا دے رہے جیسے ایسا کرے تو کبھی بھی آیا کپڑا بن رہے ہیں پھر ادھیڑ کے چلے جا رہے، بولے ایسا ہو گیا۔ تو اتنا سب کیے تھے قرآن کو زندگی میں لانے کے واسطے، اب کہتے لوگ ترجمہ قرآن کے ساتھ
بھائی کل کا پورا دن گزر گیا ترجمے کے ساتھ قرآن پاک، صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ، کل کون پڑھے؟ ہاتھ اٹھائیے ترجمے کے ساتھ۔ ماشاءاللہ 4 ساتھی تو نکلے۔ تھوڑی دیر ٹائم دیے تو کیا مر جاتے؟ اتنا مصروف لوگ ہیں کیا؟ ترجمہ قرآن، ہمارے اللہ ہم سے کیا بول رہے ہیں؟ تھوڑی دیر یہ دینی زندگی گزارنا ہو تو ٹائم ٹیبل ہونا پڑتا، نہیں تو کیسا ہوتا ہے سب چیزیں؟ معمولہ سسٹمیٹک لائف ہونا پڑتا۔ تو اب ترجمہ پھر شروع کر دیجئے۔ ہاں، قرآن مجید کی تلاوت، ایک تو تلاوت وہ تو تھوڑی زیادہ ہونا، ترجمے کے ساتھ وہ تھوڑا کم ہوئے تو بھی چل جاتا، 1 پیج 2 پیج، 2 رکوع 3 رکوع کچھ بھی۔ تو تیسرا عمل جو طے ہو کر ہے، عادتیں ہماری پڑی ہوئی ہیں، وہ ہے درود شریف۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح شام، 100 مرتبہ استغفار صبح شام، اس کی بھی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو آج کا چھوڑ دو، آج تو دن شروع، کل درود شریف اور استغفار کا عمل کتنے ساتھیوں سے ہوا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ درود شریف استغفار ماشاءاللہ 60-70%، بہت خوشی کی بات ہے۔ اب 100% ہونا، ہر ایک کو روزانہ درود شریف، یہ کیا ہے 7 منٹ لگتے ہیں عام طور پہ، 7-8 منٹ لگتے ہیں 100 مرتبہ پڑھنے میں۔ تو انشاءاللہ جن جن میں ابھی کوتاہی ہے، آج سے شروع درود استغفار کی پابندی۔ اس کے بعد مسنون دعائیں ہیں، یہ ہر وقت متوجہ اللہ ہونے کی بہت زبردست ٹریننگ ہے اس میں، مسنون دعاؤں میں۔ تو وہ مسنون دعاؤں کے اندر کچھ دعاؤں کی پابندی ہو گئی تھی، سب عادت پڑ گئی تھی سب کی، جیسے سوتے وقت کی دعا، جاگتے وقت کی دعا، اور اٹھنے کے بعد بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا، نکلتے وقت کی دعا، یہ سب عادت پڑ چکی ہے حلقوں میں۔ لیکن کیا ہے، غفلت بیچ بیچ میں گھس کے آتے رہتے، پھر سے اس کو شروع کر دینا۔ کپڑے پہننے وقت کی دعا، کپڑے نکالتے وقت کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سواری پہ بیٹھنے کی دعا، مسجد میں داخلے کی وقت کی دعا، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، اور اذان کے بارے میں اہتمام سے مشق کیے تھے کہ اذان جب ہو رہی ہے اذان کا جواب دیں گے، مؤذن صاحب جو بولے اذان، پھر اذان کے بعد کی دعا، ایسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے بعد کی دعا، اور بازار میں جانے کی یا آفس میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دعاؤں کا معمول اس سے پہلے کئی ہوا۔ یہ پرچہ بھی دیکھ کے ساتھی اپنے پورے ساتھیوں کا جائزہ بھی لیے، تو یہ آج سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اب نمازوں کے اندر جو ہے سنت موقدہ، اس کی بھی مشق ہوئی تھی۔ سنت موقدہ جتنی نمازیں ہیں، فجر کے وقت 2 رکعت ہے، ظہر کے وقت 4 رکعت ہے، پہلے آخر میں 2 رکعت ہے، اور جو ہے اس میں موقدہ میں اثر بھی لکھے ہے، موقدہ نہیں ہے وہاں، اور مغرب کی نماز، مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت ہے، اور عشاء کے اندر کی سنت موقدہ۔ ساتھی یہ کاغذ لے کے اپنے پورے ساتھیوں کو چوکنا کر دیجیے، آج سے انشاءاللہ ہم لوگ سب کرنے والے ہی ہیں، ہے ذرا کچھ کمی ہو گئی، غفلت ہو گئی تو پورا کرنا ہے، بلکہ یہ کاغذ سب کے پاس ہے ہی ہے، دیا گیا ہے پہلے سے ہے ہی ہے۔ یہ کاغذ فونوں میں ہے کیسا؟ اچھا، یہاں پرنٹ کر کے رکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے، ابھی دے دیں گے۔ تو یہ اعمال ہے، پہلے سے عادت پڑھ کے ہم لوگوں کو، آج سے رائٹ بولتے پورے اعمال پھر انشاءاللہ شروع ہو جاتے ہیں، 2-3 دن میں اچھی عادت ہو جاتی ہے اگر توجہ کریں گے۔ اور ایک عمل کا، اور چند اعمال کی مشق کیے تھے۔
ایک تو ایک اذان کا جواب دیں گے بول کے، مسنون دعاؤں میں تو نماز کے بعد اذان کے بعد کی دعا آتی نا، لیکن یہ اذان کے دوران ہم جواب دیں گے بول کے اس کی بہت مشق ہوئی تھی. اچھا ماشاءاللہ، اس کی فضیلت یاد ہے نا کہ اگر ہم اذان کا جواب دیں گے، جیسے ہی مؤذن صاحب بولے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی بولیں اللہ اکبر اللہ. جب وہ بولیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی بولیں گے اشہد ان لا الہ. جب بولو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن صاحب بولیں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اللہ اکبر ہم وہی بولیں گے لا الہ. یہ جواب دینے سے کیا ہے کہ اس مسجد میں ایک عربی کتاب مجھے حج کے موقع پہ لایا تھا میں، اس میں پورے کئی جو ہے حسن حدیثوں کو جمع کر کے انہوں نے جو نتیجہ نکالا تھا کہ ایک اذان کا ہم جواب دیے تو اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھے ہیں اتنے حج کا ثواب ملتا. تو اب ایک مسجد میں 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں سمجھے، ہم کیا کریں اس کی اذان کا صرف جواب دیے تو وہ آدمی روزانہ 500 حج کرنے کا ثواب ملے. 5 وقت جواب دے گا، 100 مصلیوں نے 5 بار نماز پڑھی تو 500 ہو گئے، 500 حج کا ثواب. یعنی ایک ہی دن میں آپ کی عمر ایک دن جا کے 500 سال ہو گئی بولے صاحب. اس لیے کہ 500 سال 500 حج کرنا بولے تو آپ 500 سال زندہ رہنا، سال میں ایک بار آتا ہوں تو 500 سال زندہ رہ کے آپ جو ثواب حاصل کر سکتے تھے وہ ایک دن میں حاصل ہو گیا اذان کا جواب دینے سے. ویسے ہی اعمال کو انہوں نے جمع کیا اس کتاب کے اندر، ایسے شارٹ کٹ قسم کے عمل، اس میں تھوڑا کرنے پہ بہت زیادہ آدمی اوپر تک چلے جاتے. اور کیا ہوتا ہے اسی وقت اپنا نماز کی طرف دھیان متوجہ ہو جاتے ہیں ہم، اور نماز کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. اگر اذان ہی ہم اتنے اہتمام سے اس کا جواب دے رہے ہیں سب سوچ سمجھ کے، تو پھر اس کا سستی کیسے ہوگی؟ ایسا اذان کا جواب دینے کے بعد آدمی کو نماز کی طرف جانے کا ہی رخ ہو جائے گا اس کا، تو تکبیر اولیٰ ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ عمل کی بھی مشق ہوئی تھی، اذان کا جواب دینا ہے ہم سب کو. پھر سے آج سے شروع انشاءاللہ پوچھنا شروع کرو. یہ پورے اعمال جو ہے نا، ایک دو جوڑی بنا لے کے پورے اعمال ایک ہفتہ بھر پوچھتے چلے گئے تو ہفتہ 2 ہفتہ میں پھر سے انشاءاللہ پورے اعمال میں تازگی آ جائے گی. اور ایک گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی مشق کی، اس لیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اگر ہم نے سلام کیا تو پھر شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور بغیر اتنے بار جا رہے، ایک بار بھی ہم اندر چلے گئے بغیر سلام کے تو شیطان اپنی ٹیم کے ساتھ آ جاتا ہے کہ آج یہ گھر ایک دن کے واسطے بکنگ ہو گیا ہمارے واسطے، 24 گھنٹے اپنے یہاں رہ سکتے، کھانا بھی ہمارا سونا بھی یہاں بول کے حدیث ہے. تو ہمارے کھانے میں بھی وہ شامل ہو جاتے ہیں. اب شیطان کا اثر کھانے میں شامل ہوا ہے تو اس سے بھی اعمال پہ برا اثر پڑے گا، نیک اعمال ہونا مشکل ہو جائے. تو 24 گھنٹے اپنے گھر شیطان کو نہیں دینا ہے بولے تو جب بھی داخل ہو رہے تو سلام کر. نہیں وہ بسم اللہ ہے صاحب، میں غلط بول دیا، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے. یہ سلام کا کیا ہے؟ سلام کر کے داخل ہونے سے پورے گھر والوں کو سلامتی نصیب ہوتی. تو سلام کی مشق یہ تھے، اور دعا پڑھ لیے تو اس میں بسم اللہ بھی آیا. جو شیاطین کی بات ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ ہے. ایسے ہی ماشاءاللہ صبح شام کے اذکار، اس کی پابندی بہت سارے ساتھی کر رہے تھے، آج بھی ہاتھ اٹھائے تو ماشاءاللہ، تو اس کو پھر سے کرنا ہے. اور ایک چیز جو ابھی نہیں پوچھی گئی ہے وہ ہے صدقہ. روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ، یا پھر روزانہ میں اتنا کروں گا تو پورے ہفتے میں ٹوٹل کتنا کر لوں گا. کچھ تو بھی ہے، کچھ مطلب کہ بہت ٹائٹ، بہت زیادہ بوجھ ڈال لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک عادت پڑے کہ ہم صدقہ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں.
اب صدقہ کرنے کی بات آتے ہی کیا رہتا ہے، صدقہ کس پہ کرنا ہے وہ ہمارے کو کلیئر رہنا، نہیں تو کس کو بولے اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ صدقہ اچھی جگہ ہونا ہوا تو خاندان کے یا محلے کے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کا اپنے کو پتہ رہنا، تو صحیح جگہ پہ صدقہ جاتا۔ تو ہم غریبوں سے ایک رابطے کا سسٹم رہنا ہمارے اطراف کون غریب ہے خاندان والا، ان سے لنک رہنا ہمارا، تو صحیح جگہ پہ صدقہ جاتا۔ ایک پہلو ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں اور اپنے خاندان میں جو لوگ غریب ہیں ان سے ہمارا کنیکشن کیسا چل رہا ہے، یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ رابطے میں ہے نہیں وہ لوگ، ان کو بول کے رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی پوچھتے رہنا پڑتا ہے آپ کی ضروریات کو سے پوری ہو رہی نہیں ہو رہی، تو ہی کن دنوں میں وہ لوگ ضرورت مند ہے اپنے کو پتہ چلتا۔ تو اپنے خاندان اور پڑوس کے غریبوں سے رابطے کا ایک سسٹم بنا لینا چاہیے ایک مسلمان۔ اب یہاں کیا ہے وہ تو اپنے حلقے کے ساتھیوں کا بھی کے اندر بھی جو کسی کی حالت بیچ بیچ میں کمزور ہو گئے تو اپنے کو پتہ چلنا فلاں ساتھی ان دنوں میں ان کے گھر میں بیماری چل رہی ہے تو ان کو اخراجات پڑ گئے ان کے، یا فلاں ساتھی کا جو ہے کاروبار ان دنوں میں ٹھپ ہے تو ان کے اخراجات پڑ گئے۔ وہ جو احوال پوچھ رہے ہیں آپ مصافحہ معانقہ کرتے ہی، وہ احوال پوچھنا اس لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ ایسے اور ایک چیز کی بھی اہتمام سے بات بھی کی گئی، تھوڑے دن پکڑ بھی کی گئی، ذمہ دار بھی بنائے گئے، وہ ہے ورزش۔ اس پہ اچھی خاصی توجہ دلائی گئی، ذمہ دار بھی بنائے گئے۔ تو اپنے اپنی عمر کے حساب سے، صحت کے حساب سے کچھ نہ کچھ ورزش، یہ عمل شروع کیا گیا تھا اللہ کا نام لے کے۔ یہ ایک عمل کرے تو باقی پورے اعمال آتے۔ صحت جان ہے تو جہان ہے، طبیعت اچھی ہے، فریش ہے، باڈی میں خوب پھرتی ہے تو یہ پورے اعمال ہوتے۔ اور صحت کو نہیں سنبھال کے ڈل ہو گئی، ایک دم طبیعت اداس ہو گئی، بار بار زندگی سے نفرت، مر گئے تو اچھا تھا، اس کے اٹھے تو تکلیف، بیٹھے تو تکلیف، وہ ایسا ہو جاتا آدمی۔ صحت خراب ہے تو کتنی نیکیاں چھوٹ جاتی، صحت خراب ہو تو موڈ خراب ہو جاتا اور کچھ کرنے کی امنگ مر جاتی، کچھ کریں گے تو ساری چیزیں آنا بولے تو یہ ورزش اپنے بدن کو۔ دنیا والے جو دنیاوی مقاصد کے واسطے جی رہے ہیں وہ لوگ کتنا اچھی صحت رکھ لے رہے سب۔ آج کل کتنی اہمیت ہے دنیا میں صحت کی، دوسری قومیں اس پہ کتنا وقت لگا رہی ہیں، کتنی توجہ ہے ان کی، اپنے کھانے پہ نظر ہے، ورزش پہ نظر ہے۔ اکثر غلبہ ہے آج کل کی قوموں پہ، حالانکہ ان کے آگے جنت کی تیاری نہیں، ان کو زیادہ اعمال کرنا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اتنی اچھی رکھ لے رہے صحت، اور ہمارے کو روزانہ سینکڑوں عمل کرنا ہے اور ہم اپنی صحت ٹھیک نہیں رکھ لیں۔ صحت ہی نہیں تو کیا کرتا آدمی، سو جاتا ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو اس کی مشق ہوئی تھی تو آج سے شروع۔ نقیب صاحب پوچھ لو ساتھیوں سے، اب اتنے سارے امور ایک دن میں سب سے پوچھنے نہیں آتا، تو ایک ہفتہ، ایک 10 دن تک یہی ٹرینڈ چلائیے کہ یہ سب ساتھیوں سے پوچھتے جائیے اپنے نقیب حضرات۔ روزانہ بات کیجیے نا، کیا ہے روزانہ 1-2 منٹ ساتھیوں سے 1 منٹ بات کرے تو ایک چیز قابو میں آئے گی، کتنا مزہ آئے گا ایک دوسرے کو مذاکرے کی وجہ سے، اتنے اعمال پھر سے تازہ ہو جائے نا تو زندگی میں ایک بشاشت آ جاتی۔ یہ اعمال ہونے سے کیا ہوتا، سرور پیدا ہوتا۔ ماشاءاللہ آج جو ہے تلاوت بھی ہوئی، آج استغفار بھی ہوگا، درود شریف بھی ہوگا، صبح کے اذکار بھی ہوئے، جماعت نماز بھی ہوئی، تکبیر اولیٰ سے ہوئی نماز، اتنے اعمال ہوئے تو طبیعت میں آج تو میں بہت مالدار ہوں، بہت کمالیا ہو کے رہتا، خوش رہتی طبیعت۔ 14-15 دعائیں بھی ہو گئی، ایک خوشی کا احساس رہتا اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ تو ایک دوسرے کا مذاکرہ کر کے ہم یہ خوشی کی کیفیت اپنی بنا سکتے ہیں۔ اور ایک عمل بھی بہت اہم جو ہے
محاسبہ، اس کی بھی مشق ہوئی تھوڑی دیر. ہماری جو کتاب ہے تربیتی باتیں، اس میں مستقل محاسبہ، اس پہ گفتگو ہے. اس میں محاسبہ کس کس پہلو سے ہونا چاہیے اس میں ابھارا گیا ہے. تربیتی باتیں نکالو، اس میں ہے محاسبہ. روزانہ چند منٹ بیٹھ کے 5 منٹ بولے تو بہت اچھا محاسبہ ہو جاتا. 5 منٹ آج کی کیا کیا چیزیں میری زندگی میں ہوئی، نہیں ہوئی، ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا، نہیں ہوئی تو معافی مانگ کے عزم کرنا کہ نہیں کل انشاءاللہ پورے کرو. 5 منٹ ایسے زندگی میں گزاریں گے تو انشاءاللہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہوگا زندگی کے اندر. تو یہ آج کی محفل کا کے واسطے بھائی پھر سے نیند سے اٹھ کے وضو کر کے مسجد کو جاتے نہیں، وہ ہے پھر سے نیند سے اٹھ کے اعمال کی مسجد کی طرف جانا ہے. جو اعمال ہم لوگ شروع کر چکے تھے، جن کا مزہ ہم چند دن چکھ چکے ہیں، جن اعمال کو کر کے دلی سکون ہم پا چکے ہیں، پھر سے وہ رشتوں کو تازہ کرنا ہے، ان اعمال سے دوستی کرنا ہے. تو ذرا اس کو سامنے رکھ کے سب ساتھی پانی کے اور صاحب ہمت لوگوں کے واسطے ہم لوگوں کو سب کو ہمت والا ہونا ہی ہے. تو رمضان کی جو ہماری تربیتیں ہوئی تھی نا، اس کو ہم برقرار رکھنا. رمضان کی پہلی تربیت تھی روزہ. تو ماشاءاللہ 1 مہینہ ہم روزہ رکھے اور دیکھ چکے کہ بھئی روزہ رکھنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. پورے کام بھی ہو رہے تھے، روزہ بھی ہو رہا تھا، کوئی غیر معمولی کمزوری بھی نہیں آ رہی تھی. تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہمارے اعمال میں بھی 1 دن کا روزہ ہے، اس میں ہے روزہ غالباً. ہاں نفل روزہ مہینے میں 1 بار. یہ کاغذ میرا دعاؤں مسنون دعاؤں کی بات آتے ہی میں یہ پکڑ لیا، ہاں تو یہ چھوٹ گیا. اس میں جو ہے مسنون دعاؤں کے بعد اذان کا جواب ہے، گھر میں دعا اور سلام کے ساتھ داخل ہونا ہے، روزانہ صدقہ کرنا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے. چونکہ یہ تقریباً یقینی ہے کہ یہ دجال کا ہی دور ہے، اس کا علاج سورہ کہف پڑھنا، اس پہ عمل کرنا. پڑھو بولتے کیا ہے، وہاں 2 لفظ حضور کو بولنا نہیں پڑتا تھا، پڑھو اس پہ عمل کرو. پڑھو بولنے کا مطلب تھا اس میں جو ترکیبیں اس پہ عمل کرو. نفل روزہ ہے. اور ایک اس میں پوائنٹ کیا ہے، ہفتے میں کم سے کم 2 گھنٹہ، پورے ہفتے کے 7 دن میں، اس میں ویکینڈ بھی آ رہا ہے، اس میں چھٹی بھی آ رہی ہے، ہفتے کے 7 دن میں کم سے کم 2 گھنٹہ تو دینی کتابوں کا مطالعہ. اب اس میں اور ایک شرط بڑھائے تو اچھا رہتا، نئی کتابیں، یہ جو ہماری جو کتابیں ہیں پہلے سے، وہ الگ سے پڑھتے رہنا. وہ اب یہ زیادہ ایمان جو کتاب ہے وہ کھانا ہے، ہمارا غذا ہے، وہ معلوماتی کتاب نہیں ہے. وہ بار بار وہ جہنم کا تذکرہ آتا رہے، جنت کا تذکرہ غور سے ہم پڑھتے رہیں، حشر کے میدان کا تذکرہ ہم پڑھتے رہیں، خبر کے بعد کے حالات ہم پڑھتے رہیں. یہ ہم لوگوں کی غذا ہے، یہ معلومات کے لیے نہیں ہے. معلوم پہلے سے پھر پڑھیں گے تو پھر فکر آئے گی، پھر پڑھیں گے پھر فکر آئے گی. تو یہ کتابیں تو بطور غذا اس کا مطالعہ چلتے رہنا. اب کام کر رہے ہیں لیکن کام کے امور ہی آدمی ہیں، تو کاروان دعوت و تربیت بار بار پڑھتے رہنے کی کتاب ہے. بار بار پڑھتے رہتے ہمارا کام ہمارے کو یاد رہتا. تو یہ جو کام سے متعلق اعمال صالحہ ہے اور نصاب صفہ ہے، یہ کتاب تو الگ سے پڑھتے رہنا ہی. لیکن کچھ نئی کتابیں دین کی 2 گھنٹہ تو بھی پورے ہفتے میں کتنے گھنٹے رہتے صاحب؟ 24 کو اگر 7 سے ضرب دیے تو کیا آتا؟ 150 سے زیادہ گھنٹے. پکا بولو نا، بولنے آتا نا. 168 گھنٹے میں 2 گھنٹے مطالعہ، صرف 168 میں
2 گھنٹے تقریباً 1% بتا 1%. یہ مطالعہ ایک ایسی چیز ہے صاحب، آدمی کو نیا بناتے رہتا، انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ. نہیں تو ناقص رہتا ہوں، جتنا پڑھتا رہا اس انسان کو بناتا ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ. دل کی جو آنکھ ہے، ایک تو یہ آنکھ کو سجانے کے واسطے کاجل لگاتے ہیں، لیکن جو دل کی آنکھ ہے، اب یہ کاجل سرما لگانے سے کیا ہوتا؟ بینائی بھی بڑھتی اس سے. سرما جو کہتے ہیں الگ بات، بینائی بھی بڑھتی اس سے. تو کہ دل کی آنکھ کو اگر کاجل لگانا ہے تو مطالعہ، آنکھ کھلتی زندگی کیا ہے. انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ، ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ. پوری مطالعے میں پوری نظم ہے ہمارے پاس لکھ کے لگائے تھے. ان کی سہارنپور کے ایک اللہ والے گزرے ہیں مولانا اسد اللہ صاحب، انہی کے جو ہے خلیفہ ہیں مولانا صدیق باندھوی. تو مولانا صدیق باندھوی کا جو مدرسہ ہے، وہاں سے نکلنے والے اپنے نام کے آگے اسادی لکھتے، وہاں سے جو علماء فارغ ہوتے اسادی لکھتے. تو جو اسد جن کا نام تھا، ان کی نظم ہے پوری. تو مطالعہ، جانور ہے تو اس کو مطالعے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان ہے تو مطالعے کی ضرورت ہے. کہ ایک انسان نالج کا نام ہے، سوچ کا نام ہے انسان. مطالعہ. اب ہم کتنے ساتھی ہم لوگ، ہمارا حضور کی سیرت پہ مطالعہ ہی نہیں ہے، جبکہ حضور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، پوری زندگی بھر کا نمونہ ہے. کم سے کم 1000-2000 صفحے کا مطالعہ سیرت پہ بار بار ہونا، 1 سے 3-4 مرتبہ، تب جا کے حضور کی زندگی تھوڑا سمجھ میں آتی. اس کا ہوش ہی نہیں ہے. صحابہ کی سیرتیں پڑھنا بہت ضروری ہے، کہ صحابہ کی سیرتوں میں اپنے کو پریکٹیکل اسلام نظر آتا. قرآن میں حدیث میں تھیوری رہتی، اور پریکٹیکل چلتا پھرتا اسلام دیکھنا ہے تو صحابہ کی سیرت میں سوسائٹی تھی وہ. اور آدمی کو نمونوں سے ہی اثر ہوتا، چلتے پھرتے نمونے چاہیے، خالی تھیوری. تو صحابہ کرام کی زندگی معلوم ہی نہیں ہے ہمارے لوگ صحابہ کے بارے میں مطالعہ. وقت اتنا پڑا ہوا ہے، اتنا پڑا ہوا، کدھر چلے جاتا. تو حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اسلامی تاریخ، یہ ہر انسان کو اپنی ہسٹری، ہر قوم کو معلوم ہونا کتنا ضروری ہے. اس کی کوئی مثال دے سکتے تو بولو ذرا، پڑھ کے ہوں گے آپ کہیں کتابوں میں. کسی بھی قوم کو اپنی ہسٹری یاد رہنا کتنا ضروری ہے. تو کتنا ضروری ہے بتانے کے لیے کوئی مثال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ ہاں نہیں، ویسا نہیں بولتے. ہاں چلو، میں اس لیے سوال رکھا میں، تاکہ آپ لوگ جواب یاد رکھنا بول کے میں سوال رکھا. اس سے ملتی جلتی بات کر رہا ہے. جو قوم اپنی ہسٹری کو بلا دیتی ہے، اس کو دنیا بھی بلا دیتی ہے. یہ بھی ایک اچھا جملہ ہے. ہاں، میں جو بات یاد دلانا چاہ رہا اس وقت، ایک آدمی کو یہ یاد رہنا جتنا ضروری ہے کہ میری اب تک کی پچھلی زندگی کیا ہے، میں کہاں پیدا ہوا، میرے ماں باپ کون ہیں، میری تعلیم کہاں ہوئی، بچپن میں کیا واقعات ہوئے، جوانی میں میرے کیا واقعات ہوئے، میری شادی کیسا ہوئی، رشتہ کیسا لگا، نوکری مجھے کیسا ملی، کیا مجھے اسٹرگل کرنا پڑا. اور یہ جو گھر میں اپنے بچوں سے متعلق واقعات، اپنے پچھلی زندگی کو یاد رکھے تو ہی وہ آدمی. کسی وجہ سے کوئی بیماری ہو گئی، آدمی پچھلی زندگی پوری بھول گیا، کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو کتنا بڑا پرابلم رہتا. اب والد صاحب کا
اب ابو سلام تم کون ہے؟ پوچھے ابو. پوری پچھلی حافظہ کسی کا چلا گیا تو اس کی زندگی پھر زندگی رہتی تو کچھ تو کیا کرنا ہے اس کو سمجھ میں آتا کیا؟ اس کو پورا پچھلا ریکارڈ ہی بھول گیا، ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا. تو جس طرح اپنا پچھلا ریکارڈ بھول جانے سے انسان کو لاس ہے، ایسی اپنی ہسٹری بھول جانے سے بھی لاس ہے. ہماری قوم کیا ہے، کیسے ابھری، کیا حالات سے گزری، کیا کیا ہمارے قومی زندگی میں تجربات ہوئے، کیا کیا بڑے واقعات ہیں مسلمانوں کے ساتھ، وہ معلوم نہیں ہے. تو بحیثیت قوم اپنا حافظ آؤٹ ہے بولے سا، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھتی. پھر وہ قوم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم کو کس کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا ہے. تو یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے نا، یہ مثال لکھی ہوئی کتابوں میں. کسی آدمی کا اپنے پچھلے پورے واقعات کو بھول جانا جیسے اس کو نکما بنا دیتا، اس کو بیکار بنا دیتا، ایسے ہی کسی قوم کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہے تو وہ قوم بھی بے سمت ہو جاتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس کو. تو تاریخ اتنی دلچسپ ہے، تاریخ پڑھنا چاہیے. جب سے یہ فون نکلا نا، مطالعے کی عادت ختم ہو گئی لوگوں کی. لائبریریاں سب خالی ہو گئی، لائبریری میں پڑھنے والے ختم ہو گئے. لیکن یورپ والے، امریکہ والے آج بھی ہر چیز ڈیجیٹل ہو گئے، مگر آج بھی ان لوگوں کے پاس کتابوں کی اہمیت ہے، لائبریری کی اہمیت ہے، ڈائریکٹ کتاب پڑھنے کی اہمیت ہے ان کے پاس آج بھی. بل اتنی کہانی اس لیے بول رہا ہوں بھائی آپ لوگوں کو یاد رکھ کے تھوڑا عمل کریں بولے. تو مطالعہ نہیں رہے تو آدمی گدلے پانی کیسا ہو جاتا، سڑا ہوا، زندگی رک جاتی، صلاحیتیں سو جاتی. یہ زندگی ایک مسلسل سفر ہے. افکار، نئے نئے افکار آتے رہنا چاہیے. حالات کے اعتبار سے نئے نئے اعمال ہماری زندگی میں آتے رہنا، ہماری ایکٹیویٹیز چینج ہوتی رہنی چاہیے اور پچھلی اچھی ایکٹیویٹیز باقی رہنی چاہیے. اس کا نام ہی زندگی ہے. اور ہم نشیلے انسان کی طرح سے زندگی گزار رہے، کوئی نشے میں رہتا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہے کچھ آگے بڑھنے. تو یہ ایک اعمال ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ہے یہ. اور اس میں جو سنتوں والا عمل ہے وہ 15 دعائیں 15 مسنون دعائیں. یہ چیزیں وہ ہے جو ہم لوگ پہلے مشق کر چکے ہیں. تو یہ کاغذ لے کے بسم اللہ آج سے انشاءاللہ، یہی ہماری کمائی ہے دوستو. دنیا کے اس میدان میں ہماری کمائی یہ اعمال ہے. اعمال صالحہ کتاب لکھی گئی ہے ماشاءاللہ، اس میں اعمال صالحہ کی اہمیت پہ اچھی گفتگو ہے. اور آخر میں جو شروع میں چند آیتیں پڑھی گئی نا سورہ کہف کی، اس کے بارے میں معنی مطلب ذہن میں لے کے اٹھیے اس کا سبق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والی زندگی گزاریں گے اور اعمال صالحہ کرتے رہیں گے. غفلت نہیں ہے، ایمانی زندگی گزارنا بتاؤ، وقت پہ نماز ہونا، ذکر کا معمول ہو رہا رہنا، تو ایمان باقی رہتا، تازہ رہتا. جو لوگ ایمان اور عمل صالح میں لگے رہیں ان کو کیا ملنے والا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی کریں گے اللہ تعالیٰ، مہمان ان کو بنائیں گے. کہاں بنائیں گے؟ جنت الفردوس. جنتوں میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی جو جنت ہے، پیراڈائز، جنت الفردوس. تو یہ سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں. یہ پورے سورہ کہف کا خلاصہ ہے بولے سا. حضور فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی آیت ہے، کچھ حدیثوں میں آخری آیت. وہ 10 آیتیں پڑھیں گے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں. تو یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی آیتیں ہیں. یہ تو پورے سورہ کہف کا خلاصہ ہے اس میں. تو یہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی جنت کمانے کے لیے ہے. تمہاری زندگی کے 50 سال 60 سال جو بھی ہے یہ تمہارا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے جس سے تم کو بزنس کرنا ہے، اپنا کاروبار چلانا ہے. تمہاری زندگی کے یہ سال، اتنے سال ایک کیپٹل ہے. اس کیپٹل سے تم کو کمانا کیا ہے؟ جنت.
دنیا میں اس لیے ہر ایک کو بھیجا ہے جنت کی تیاری کر کے آؤ، جنتی بن کے آؤ۔ تو یہ جو ہے ایمان اور عمل صالح میں جو لگیں گے تو اس زندگی کے بدلے میں ان کو کیا ملنے والی ہے؟ جنت الفردوس ملنے والی ہے۔ تو سورہ کہف کی دعوت کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ ایمان کا انکار، اللہ کو انہیں معلوم نہیں، آخرت کیا ہے معلوم نہیں، ایمان کا انکار۔ دجال کے سر کا یہاں لکھ کے کافر بول کے لکھ کے، سب علامتی باتیں ہیں۔ تو گیا اس تہذیب میں دجال کے دور میں آدمی جو ہے ایمانی کیفیت سے دور رہے گا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، غفلت کی کیفیت میں رہے گا، ایمان کی کیفیت کے بجائے غفلت کی۔ اور دوسرا اعمال نہیں کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ یہی پوری دنیا کے دو لفظ میں آپ پورے دور کو آپ دو لفظ میں ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ آدمی ایمانی کیفیت کو بھول کر غفلت کی کیفیت میں رہے گا، اور یہ زندگی اعمال کرنے کے لیے ہے کیونکہ اعمال سے جنت بنے گی، اعمال کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ بس یہ پورا دجالی دور کا خلاصہ، خواہشات، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، گاڑی اچھی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ پورے سورہ کہف کو یہاں دبا دے گے، اعمال اور ایمان یہ کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ اصلی ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے کہ ایمان چھوڑو، اعمال چھوڑو، یہیں جنت ہے، بس یہیں جنت، یہ جنت حاصل کرو، جھوٹی جنت میں لگا رہا انہیں۔ تو سورہ کہف بول رہی ہے کہ اصلی جنت ہونا بولے تو ایمان میں لگو، اعمال صالحہ میں لگو، اصلی ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ اور دجال کی دعوت کیا ہے؟ ارے کہاں اللہ رسول سب بھولو، سب نظر انداز کر دو اور خواہشات کے پیچھے چلو اور یہیں جنت حاصل کریں گے۔ تو یہ دونوں کا جواب ہو گیا جنت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، یاد رکھ رہے ہیں نہیں، یہاں کہیں بھولا تک چلے جانے کا ہے، سب یہیں چھوڑ دے کے چلے جاتے ہیں، مشکل ہے۔ ان الذین آمنوا، میرا تو حق ادا ہوتا نہیں، اب آپ یاد رکھو مت رکھو، آپ اللہ کو جواب دینے کا ہے، مجھے تو ثواب مل جاتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس۔ میں کیا عرض کیا ہے، اس ایک آیت میں آپ کو پورا سورہ کہف سنا دیا ہوں، میں سمجھا دیا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو پیار سے اس ایک آیت، اتنی گفتگو میں آپ اس دور کا فتنہ سمجھا دے سکتے ہیں، اس دور کا علاج سمجھا سکتے ہیں، ایک ہی آیت میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اب بول رہے ہیں خالدین فیہا، وہ ایسی جنت ہے وہ کبھی ہاتھ سے جانے والی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ راجہ بن گئے، ہمیشہ راجہ بن گئے، ہر 5 سال کے بعد الیکشن، لوگوں کے پاس جا کے ووٹاں مانگ لیتے ہوئے پھر رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہا، انہیں گالیاں دے رہا۔ ایسا نہ بولے کہ ایک مرتبہ کرسی پہ بیٹھ گئے تو بیٹا ہمیشہ کے واسطے بادشاہ، عیش، عشرت، خوشیاں، راحتیں، عزتیں، خالدین فیہا۔ اب وہی جنات الفردوس کو ذرا اور کھول کے سمجھا رہے ہیں، اصل بات وہیں چھو گئی۔ اب اس کے ایک ایک پوائنٹ کو کہ جو جنت میں تم جاؤ گے نا ایمان اور عمل سے، وہ جنت کیسی ہے؟ ہمیشہ کے لیے ملنے والی ہے، لہم اجر غیر ممنون۔ وہاں زوال کا کبھی خطرہ نہیں ہے، وہاں بڑھاپے کا کبھی خطرہ نہیں ہے، وہاں موت کا کبھی خطرہ نہیں ہے، ایسی ہمیشہ کی جنت۔ یہ تو اس کے ٹائمنگ کے بارے میں، اس کی کوالٹی بتا رہے اس کے بعد کہ لا یبغون عنہا حولا، ایسی اچھی ہے وہ جنت کہ کبھی وہ جنت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے۔ وہاں سے نکل کے بہت دن کے گھر میں ایک نئے گھر میں جائیں گے، اور ایسا نہیں۔ وہ جنت اتنی رنگا رنگی والی ہوگی اور اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی مزیدار ہوگی، کبھی اس کو چھوڑنے کو دل نہیں بولے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، اس لیے کہ اس میں ہر وقت ایک سرپرائز رہے گا، نہیں اس واسطے اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ اب دنیا میں کیا ہے
کیا ہے جتنی بھی اچھی چیز ہو تھوڑے دن کے بعد آدمی بور ہو جاتا. گھر نیا نیا جب بنائے نا تو اب کئی مہینے تک فرش کیسا ہے, ایک رس کتنے اچھے, یہ کھڑکیاں کتنے اچھے, یہ پردے کی بار بار نظر جاتے رہتی. نیا گھر بنائے تو تھوڑے دن تک, اس کا 2-3 سال ہونے کے بعد مانوس ہو جاتی, اب وہ کشش نظر نہیں آتی گھر میں, اب بیزاری آنے شروع ہوتی ہے. دنیا میں ہر چیز سے بیزاری آتی چند دن کے بعد, لیکن اللہ بولے جنت ایسی ہوگی کبھی اس سے تم بیزار نہیں ہوگے, ہر وقت ایک نیا مزہ, نیا سرور. ایسی لا یبغون عنہا حولا, یہ کیا بتا رہے ہیں؟ جنت کی کوالٹی بتا رہے ہیں. وہ اوپر جو بتا ہے وہ کوانٹٹی ہے, سمجھو وقت کے اعتبار. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. تو بولے دجال تم کو یہیں کی جنت بتا بتا کے دیوانہ بنا رہا ہے, اسی کے پیچھے بھگا رہا ہے. تم ایمان اور عمل کے پیچھے لگ جاؤ, خواہشات اور غفلت چھوڑ کے, خواہشات اور غفلت چھوڑ کے ایمان عمل کے پیچھے لگ جاؤ, تو ہمیشہ کی جنت اس اسٹینڈرڈ کی کہ کبھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا, ایسی جنت ملے گی. اب جو ہے جنت کے واسطے چاہیے, اللہ کے دیدار کے واسطے چاہیے. اب دجال کی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کو بھول جاؤ بولتا دجال. کہاں کہ اللہ لگائے, کھاؤ پیو مست مزے کرو, انجوائے کرو. اللہ کہتے ہیں بہت بڑا ہے, کہتے ہیں حساب لیتا ہوں, چھوڑو مزے کریں گے. کہاں کا اللہ, ہم ہیں جی سب کچھ, ہماری خواہش پوری ہونا, ہمارے منصوبے پورا ہونا. انا, اپنی انا میں ڈوب جاؤ اور مالک کو بھول جاؤ. یہ ہے شیطان کی دعوت. تو اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بول رہے ہیں کہ اللہ کو کیسا بھلاتے تم لوگ, اللہ سے ڈسکنیکٹ کیسا ہوتے تم لوگ. اللہ کی پرسنالٹی ذات تو ایسی ہے کہ ان کی خوبیاں کبھی تم پوری لکھ ہی نہیں سکتے, اتنی خوبیاں والے ہو. اتنی خوبیاں ہیں, اتنے احسانات ہیں ان کے. اگر سمندر کا سمندر بھی انک بنا لو, وہ پورا لکھو, پھر سمندر لانا پڑے گا, مگر تم اللہ کی پوری خوبیاں لکھ نہیں سکتے, کمالات لکھ نہیں سکتے اللہ کے, اللہ کی صفات نہیں لکھ سکتے, اللہ کے احسانات نہیں لکھ سکتے. اتنے اچھے اللہ سے کٹو بول رہا تم کو دجال. کیا کٹنا ٹھیک ہے کیا بول رہے؟ قل لو کان البحر مدادا, آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے, لکلمات ربی, میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے, لنفد البحر, تو سمندر ختم ہو جائے گا, قبل ان تنفد کلمات ربی, میرے رب کی تعریف, اس کی صفات, اس کی خوبیاں, اس کے احسانات, وہ ختم نہیں ہوں گے, پہلے سیاہی ختم ہو جائے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ولو جئنا بمثله مددا, چاہے اور اتنی انک تم لے کے آؤ دنیا میں جتنے سمندر ہے, اور انک لاؤ, وہ سب ختم ہو جائے گی, مگر تمہارے رب کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی. ایسے رب کو کیسا بھلاتے ہو؟ یہ دجال کیا سکھا رہا تم لوگوں کو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ اتنے اچھے رب کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے, کہاں پناہ ملے گی تم کو پھر؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. تو دجالی دور کی اصل خوبی, اصل شناخت کیا ہے؟ اللہ کو بھلا دینے کی دعوت. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو بول رہے میرے کو کیسا بھلاتے تم, اتنا اچھا ہوں میں, میرے اتنے احسانات. اس کے بعد قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی, بول رہے ہیں کہ دنیا میں انسان اندھیرے میں نہیں چھوڑا گیا ہے, وحی کا سلسلہ ہے. قرآن جو کچھ بول رہا ہے, اسلام جو کچھ بول رہا ہے, یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے. تم کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا گیا ہے. انسان کون ہے, انسان کی زندگی کیا ہے, انسان کا مقصد کیا ہے, خود اللہ نے بتا کے بھیجا ہے. تم بندر کی اولاد نہیں ہے کہ خالی حیوانیت ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے. پہلے جو آدم آئے وہ بندر نہیں تھے, نہ بندر کی اولاد تھے, علم لے کے آئے تھے وہ.
انسان کو اپنی مرضی سے جو چاہے نظریات پہ نہیں چلنا ہے، اللہ نے رہنمائی دے کے بھیجا ہے۔ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، مگر خوبی کیا ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ یہ زندگی وحی کی بنیادوں پہ گزرنا چاہیے، اس لیے کہ تم کو علم دیا گیا ہے۔ اب دجال کیا بولتا ہے؟ وہی سب بھول جاؤ، بولتا کہاں اوپر سے آنے والے اپنا علم کافی ہے بولتا۔ قرآن یاد دلا رہا کہ وحی کا علم چاہیے، وحی کا علم دیا گیا ہے تم کو۔ تم پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے، تم کہاں سے آئے ہو، آئندہ کہاں جانے والے ہو، وہ سب تم کو بتایا گیا ہے۔ اندھوں کی طرح کیوں جیتے ہو؟ تم کو معلوم ہے جنت معلوم ہے، دوزخ معلوم ہے، اللہ معلوم ہے، وحی کا علم ہے تمہارے پاس، تو اس علم کی روشنی میں جیو۔ یہ دجال کیا بولتا؟ پورا وحی کا علم بھلا دو، انکار کرو۔ اب آگے بڑھ رہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ ایمان کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے لیے جیو، اللہ کی یادوں میں جیو، اللہ کی ملاقات کی تڑپ لے کے جیو، اور پھر جنت میں آ جاؤ، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ کا دیدار اتنے مزیدار چیز ہے کہ تم جنتی کو بھول جاؤ گے، اتنا مزے کا دیدار ہے۔ تو اللہ کو مقصود بناؤ، اللہ کے دیدار کو مقصود بناؤ، اللہ کے دیدار کی تیاری میں زندگی گزارو۔ تیاری کیسا ہوں گی؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ پھر وہی کہانی ہے، فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحہ کرو، اللہ سے ملاقات چاہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ایمان ایسا کامل رکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شرک نہ ہو، ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، اپنی عبادت میں اور کوئی غرض نہیں، اخلاص پیدا کرو اپنے اندر، دکھاوے کے واسطے، دنیا داری کے واسطے نہیں، اللہ کو اتنا اچھا پہچانو، ایمان ایسا بناؤ کہ تمہارا ہر سب کچھ اللہ۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، ایسا ایمان بناؤ کہ جو بھی کرو بس اللہ کے لیے کرو، محبت کرو کسی سے اللہ کے لیے، کسی سے بغض کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو دو تو اللہ کے لیے، کسی سے دینا روک دو تو اللہ کے لیے۔ ایسا کرو گے تو تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو ایمان کامل، ایمان کامل، عمل کامل اخلاص سے ہوتا۔ تو رہے کہ اللہ سے ملاقات چاہیے تو اپنے کو سچا مسلمان بناؤ، سچا بندہ، ایمان بھی کامل ہو، عمل بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ اس پہ ختم ہو رہی سورہ کہف۔ تو خلاصہ یاد رہتا کیا؟ ایمان اور عمل دو لفظ میں سورہ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ بندو غیب کو جانو، میرے پر ایمان رکھو اور میرے سے ملنے کے لیے اعمال کرو۔ یہ پورے نبیوں کی دعوت، ایمان اور عمل۔ اور ایمان میں تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے ملنے کی تیاری کرنا۔ اور دجال کی دعوت دو لفظ میں بولو، دو لفظ میں بولنا، اللہ کو بلا دو اور دنیا کی جگہ بنا دو۔ اللہ کا انکار اور خواہشات۔ دجال کی دعوت کیا ہے؟ مال، خواہشات۔ ایمان عمل یا مال کی دعوت۔ اللہ کو بھلاؤ، خواہشات میں لگو۔ خواہشات اور غفلت، یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ دجال کی، خواہشات اور غفلت۔ اور نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ غفلت کے بجائے ایمانی کیفیت، اور خواہشات کے بجائے اعمال۔ آخرت میں خواہشات تو کچھ کام، خواہشات جو ہے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جہنم کو اچھا سجا دیا گیا ہے، ڈھانپ دیا گیا ہے خواہشات سے۔ ہر مزے کی چیز نظر آتی رہتی، وہ کرتے گئے تو اندر گئے تو جہنم رہتی۔
تو خواہشات کا رزلٹ کیا ہے؟ جہنم. حفت النار بالشہوات، جہنم کی آگ شہوات سے ڈھانک دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے. شیطان وہی بلاتے رہتا، آ جاؤ کتنی خواہشات، بیوی بچہ ہر چیز ملتی ہے، خواہشات کی طرف بلاتا. اس کا رزلٹ کیا آتا؟ جہنم. اور جنت، حفت جنت بالمکارہ، جو دل کو اعمال کرنے کو بوجھ دکھتا نا، وہ اعمال صالحہ، ان کو کرنے میں طبیعت جلدی تیار نہیں ہوتی. مکارہ، اعمال کرنے میں کہاں دل لگتا؟ بظاہر اعمال کرتے ہو تو بوجھ لگتا، مگر اس کے نیچے کیا ہے؟ چھپی ہوئی جنت ہے. تو انشاءاللہ اعمال صالحہ کی محنت کے لیے ہماری محفل ہے. کیسے پائے جیسے بات سنے نا، یہ جا کے گھر میں بیوی کو سنانا، یہ جو بیان ہوا نا، اپنے کو جانا نہیں ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہی جنت میں جانا ہے، جنت کی باتیں سنانا، بچوں کو لے کے بیٹھ کے سنانا. ہر ایک کے گھر میں بچے ہے نہیں ہیں، سمجھ یہ بچے یہ باتیں یاد رکھ کے سنانا، پھر بیچ بیچ میں بھی سناتے رہنا. پھر یہ باتیں ہماری کتاب میں اعمال صالحہ اور ہمیں یہ باتیں ہے الگ رنگ میں، وہ سنانا. تو یہ گھر کا رخ صحیح رہتا، اپنا رخ صحیح رہتا، اعمال کی طرف توجہ رہتی. تو انشاءاللہ آج سے جس کام کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے، اس کے لیے پھر سے کمر کس لے کے ذرا ہمت کو جگا کے پھر دوڑنا ہے. وہ کیا ہے؟ خلاصے میں ایمان کی زندگی اور اعمال کی زندگی، ایمان کی زندگی اور اعمال. خواہشات کا مقابلہ، غفلت کا مقابلہ. غافل نہیں رہیں گے، خواہشات میں رہیں گے، ایمان کی کیفیت میں رہیں گے، اعمال میں لگے ہوئے رہیں گے. انشاءاللہ کریں گے بھائی. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعوت ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کو یہ پوری دعوت سمجھاتے ہوئے لوگوں کو بڑھائیے. اس لیے کہ ایک آدمی عمل کتنا کر سکتا ہے، اگر ہم دوسروں کو جوڑتے چلے جائیں گے، وہ زندگی بھر جو عمل کریں گے وہ ہم کو ملے گا. اور اعمال میں ہمارے پاس جو اعمال جو کرنا ہے نا، اس میں دعوت کمپلسری ہے. قرآن میں صرف نماز روزہ دوسرے اعمال کر کے دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ہماری اعمال کی فہرست ادھوری رہ جائے گی. دعوت کا کام ضرور کرنا ہے. یعنی اپنی جس فکر سے آپ لوگ یہاں جڑے، دعوت کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے بار بار بات آئی، یہ اتوار کو اجتماع ہوتا آپ آئیے بولنا، یہ دعوت نہیں ہے. لوگوں کو اجتماع کی طرف بلانا دعوت نہیں ہے. مستقل لوگوں میں اپنی فکر منتقل کرنا، اطراف والوں میں جو فکر یہاں ہماری بن رہی ہے، جو جذبے ہمارے اندر یہاں جو ہم کو یہاں لا رہے ہیں نا، وہ بیٹھ بیٹھ کے لوگوں کا بنانا، اپنے آس پاس والوں کا. یہ آخرت کی فکر، دجالی دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے. پناہ بس دینی میں. سورہ کہف میں کیا ہے؟ کہف کے معنی غار. اللہ تعالیٰ بول رہے سورہ کہف کے ذریعے سے کہ دیکھو پوری دنیا کفر سے بھر جائے گی دجال کے زمانے میں، تم لوگ اپنے اپنے غاراں بنا لو، بول رہے اللہ تعالیٰ. نام ہی سورہ کا کہف ہے. رشتہ دار پوری سوسائٹی کہیں جا رہی ہے، وہ پورا سمندر ہے، وہ پوری بربادی ہے، وہ عمومی گمراہی کا زمانہ ہے. یہ اس سے بچنا ہے تو تم کیا کرو؟ سوسائٹی چھوڑو، سوسائٹی چھوڑ دو. اس زمانے میں دنیا کیا کر رہی، رشتہ دار کیا کر رہے، زمانہ کیا، یہ بھول جاؤ. اپنا اپنا ایک غار بنا لو. جیسے وہ لوگ چھوڑ کے ایک غار میں جا کے بیٹھ کے بولے کتاب لے کے بیٹھ گئے ہوگا. اپنا جو ایمان ہے، اپنا جو زندگی کا تصور ہے، وہ ہم دہراتے بیٹھیں گے بھائی. ساری دنیا سے کٹ کے ایسی ایک مسجد آمینہ چن لی بولے سب لوگ. تو غار یاد دلا کے بولنا، جس طرح ان کو غار کی ضرورت تھی، ہمارا غار یہ ہفتہ واری اجتماع ہے. یہ اجتماع نے جو بھی دین کا دعوت کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے اخلاص سے، وہ سب غار ہے اس زمانے کے. غاروں میں جانے کا زمانہ ہے، یہ پبلک میں جانے کا زمانہ نہیں ہے. ساتھیوں کو سمجھانا ایسے غار چاہیے جس میں ایمان کی بات ہو رہی ہو، اعمال کی بات ہو رہی ہو. ساری دنیا سے کٹنے کا دور ہے، کنیکٹ ہونے کا دور نہیں ہے. یہ دجال کے فتنے کا علاج
اپنی دنیا الگ بسا لینا، یہ بھی مفہوم ہے۔ اللہ وہ دور سے ہم کو بچائے۔ یہ بھی ہو مشورہ دیے کہ شاعرہ وائرہ سب چھوڑ دے کے کہیں تو بھی پانی گرتے سے جگہ دیکھ لو۔ یہ مصنوعی پورے سسٹم آپ کیا ہے، دیکھیے ذرا جھٹکا لگتے گیس بند ہو گئی، کتنے مجبور ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور بولے سو پورے گیساں سے کٹ جاؤ تم لوگ، یہ چاول بھی بند ہو سکتا، یہ مارکیٹاں بند ہو سکتے۔ دجال ایسا کنٹرول کرنے والا ہے۔ تم ایک ایسی جگہ پہ چلے جاؤ خالی نہ، جہاں نیچرل سورسز ہے نا، خالی کوئی اس کو روک نہیں سکنا۔ تو اس زمانے میں اس بہترین آدمی رہے گا جو اپنے چند بکریاں لے کے کہیں جنگل میں کوئی ایسی جگہ چلا جائے جہاں بارش وارش تھوڑا پانی ملتا ہے، سارے ان لوگوں کے وسائل چھوڑ دے کے انہیں وہاں فطری وسائل پہ جیے، بس وہی اچھا ہے بولے۔ ایمان کی بات، اتنا فتنہ کنیکٹ ہو جانے والا ہے، کنیکٹ ہو کے اتنا آخری لیول کی بات سمجھا دی حضور۔ ایسا بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس پوری دنیا ہی کو چھوڑ دو، نہ یہ گاڑی، نہ یہ فون، نہ یہ کرنٹ۔ یہ کرنٹ بھی ہمارے کو قید کرنے والا ہے، یہ فین، یہ فریج۔ دجال کے فتنے میں پورا مسلم جو ورلڈ یہی ذریعوں سے پھنس گیا انہیں۔ فین کی بھی عادت ڈال لو، سمجھے، اے سی کی بھی عادت ڈال لو، فریج کی بھی عادت ڈال لو، پورے عادتوں میں گھیر کے اب بولے کہ اللہ کو چھوڑو، خواہشات میں چلو گے، لگا دیا اور زبردستی کر رہا اس پہ۔ اور اگر تم کو اللہ ہی کو ماننا ہے تو سب خواہشیں چھوڑ دو۔ تو حضور بھی چھوڑ دو، ایسی جگہ جاؤ جہاں فین نہیں رہنا، اے سی نہیں رہنا، کرنٹ نہیں رہنا، خالی فطری ہوا رہنا، پانی تھوڑا مل جانا، ان لوگوں کی کوئی بناوٹی چیزوں کی ضرورت نہ پڑے، تبھی ان کے دباؤ سے بچ سکتے ہو۔ ورنہ ہماری نہیں سنے تو گیس بند، ہماری نہیں سنے تو کھانا پانی بند۔ پانی پہ کنٹرول کرنے والا ہے خاص طور پہ دجال، تاکہ لوگ پوری طرح بے بس ہو جائیں۔ تو جتنی سہولیتوں کے ہم عادی ہو گئے ہیں نا، یہ سب خطرے کی چیزیں ہیں۔ ذہنی طور پہ ہم ان سب کو ٹھکرانے کے بھی قابل رہنا، اتنی ہمت اللہ دے ہمارے کہ ایسا دور اللہ کرے کہ ایسا دور ہم کو دیکھنے کو نہ ملے، اتنا خطرناک ہے۔ مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی ماحول رہے گا، نہیں ہے، شاید وہ کچھ علاقوں میں ایسا ہو جائے گا شاید۔ تو ایسے دور سے گزر رہے ہم لوگ، بات پہ بات نکل رہے، بور ہو گئے اچھی طرح، ہاں پورا فل بور ہو گیا۔ اور یہ سب چیزوں کی جان کیا ہے بھائی؟ آپ لوگ مراقبے شروع کرو، ذکر شروع کرو، مراقبے کثرت سے ہونا ہے۔ اب اس سال جو ہے ذرا اصل طاقت کی طرف رجوع کرنا ہے سب کو۔ ہاں یہ سامنے پورشن لے لیے ہیں، یہ اس کے سامنے جو کھڑکی دکھ رہی نا، وہ پورشن لیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ لوگ اپنا پلاننگ بناؤ، روزانہ اپنی فرصت سے کون کتنے گھنٹے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ کچھ مراقبے کے لیے نکالو۔ وہ ایک غار بنا دیں گے اس کو، یہاں بولے تو کوئی بھی آ سکتے، کیا ہے نا، وہاں اپنا غار رہتا، کہف وہاں ہے۔ اب اصحاب الکہف ڈال سکتے، وہ کیا رہتا، ہر شہر میں وہ ٹرانسفارمر رہتا، دیکھو ٹرانسفارمر رہتا گاؤں کے باہر، ہاں سمجھے، وہ کیا رہتا، اصل پاور ہاؤس سے لے کے گاؤں میں سپلائی کرتے رہتا۔ اپنے پاس جو ہے 3 ٹرانسفارمر انشاءاللہ ہے ابھی، اب چھوٹا موٹا پاور ہے مگر کرتے کرتے بڑھتا ہو۔ ہاں تو وہ یہاں پر آپ کو 3 ٹرانسفارمر ہے۔ اب جس کو بیٹری چارج کرنا ہے، یہاں آتے رہنا، مراقبے کرتے رہنا۔ اس سال سے جو ہے ہمارے پاس مراقبوں کا انشاءاللہ نظم بڑھانا ہے، اور آپ لوگ سب ایسا ساتھ دو کہ پھر پورے دوسرے مختلف شہروں میں جو ہمارے مریدین ہیں، وہ لوگ بھی، آپ لوگ یہاں بیٹھنے کا ماحول بنائے تو وہ لوگ بھی آتے۔ کتنے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم حیدرآباد آنا چاہ رہے ہیں، یہ بچے آ کے ہیں دیکھو ابھی، اب کل سے کوئی ان کو پوچھ کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں آئے سو میں بھی بھول گیا،
دو جو ہے کہاں آپ لوگ بنگلور کے ہے کہاں کے ہے بنگلور سے آ کے ہے لوگ کل کل کب آ گئے کل فجر میں آئے کوئی ان کو پوچھ کے نہیں دکھاؤں گا وہ تو ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی آتا نہ جاتا ویرانہ ہے یہاں ایک محفل ذکر کی ایسی سجاؤ کہ جب بھی کچھ لوگ آنا چاہیں تو یہاں بہار رہے ان کو مراقبہ کرانے والے رہے لوگوں کا قیام رہے یہاں تو ایک ایسا ذکر کا ماحول بنانا ہے اس سال انشاءاللہ تو اس کے لیے فکر بھی کیجئے دعا بھی کیجئے انشاءاللہ تو اصل چیز ہے مراقبے کریں گے تو یہ سارے اعمال اور سارے بہت سارے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو اچھی ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھیے اور دعائیں بھی کیجئے سب کاموں کے واسطے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نقائص کو دور کرنے کا انتظام فرمائے ایک تازہ ایمانی زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں گے پھر دعا کریں کسی کو جانا ہے جلدی ہے تو جا سکتے چند 7-8 منٹ 10 منٹ کریں گے مراقبہ اس کے بعد دعا کر لیں گے یہ نیت کیجئے کہ ساری دنیا سے میں کٹ رہا ہوں بس اللہ اللہ کا دھیان کروں گا آرام سے بیٹھ جائیں آلتی پالتی مار کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے گود میں ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے پھر یہ خیال کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 شروع کر دیجئے دل میں اللہ اللہ کیجئے
لا الہ الا اللہ. دعا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا کریم یا اللہ. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کریم مولا ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ. آپ کی رحمت کا لمبا مہینہ ہمیں ملا ہے اللہ. جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے قبول فرما لیجیے. ہم سب کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرمائیے. شیطان مردود سے ہمیں محفوظ کر دیجیے. نفس پہ ہمیں غالب کر دیجیے اللہ. دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے اے اللہ. اے اللہ ہمارے یہ اجتماعات کو اے اللہ ایمانی غذا کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ نفس پر قابو کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ زندگی کا صحیح سچا سرور عطا فرمائیے. اللہ جو اعمال ہم لوگوں نے پہلے مشق کیے ہیں اللہ اے اللہ وہ پورے ساتھیوں میں اس کی تازگی نصیب فرمائیے. ہمارے نقیب بھائیوں کی زبان میں تاثیر دیجیے اور وہ اپنے سب ساتھیوں سے بات کر کے ان 13-14 اعمال پہ سب کو کھڑا کر دیں. اللہ پورے ساتھیوں کے لیے بھی آسان کر دیجئے. طبیعتوں کو آمادہ فرما دیجئے. نفس سے لڑنا آسان فرمائیے اللہ. یہی ہماری غذا ہے. یہی آپ سے ہماری ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ اعمال یہی ہماری جنت ہے اللہ. ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ. سستی کاہلی غفلت سے بچائیے اللہ. غفلت سے بچائیے اللہ. اوقات کو صلاحیتوں کو مواقع کو ضائع کرنے سے بچائیے اللہ. اللہ ہر وقت کی اہمیت ہمیں سمجھائیے. کس موقع پر کیا کر کے جنت بنانا ہے سمجھائیے. اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. ہماری زندگیوں کو نیکی کا چمن بنا دیے. ہر قسم کی نیکیوں کا چمن بنا دیجئے اللہ. دوزخی صفات سے پاک کر دیجئے ہماری زندگی کو اے اللہ. اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اے اللہ. اے اللہ اے اللہ اس کام میں خوب ترقی نصیب فرمائیے اے اللہ. پورے ساتھیوں کو اے اللہ خوب ترقی کی توفیق عطا فرمائیے. اعمال میں سب کی ترقی نصیب فرمائیے. ایمانی کیفیات میں ترقی نصیب فرمائیے اے اللہ. ذکر کا اصلاح کا اے اللہ سلسلہ اور مضبوط فرما دیجیے اللہ. اے اللہ اے اللہ خانقاہی نظام تربیتی نظام رجوع اللہ کا نظام قائم فرما دیجیے اللہ. اللہ غیب سے مدد فرمائے اللہ. آپ قبول کر لیں تو سب آسان ہو جائے گا اللہ. آپ قبول کر لیں تو سب آسان ہو جائے گا اللہ. یہاں پر تعلیم تربیت تزکیہ ذکر کا ماحول قائم فرمائیے اللہ. امت کی خدمت کی ٹھوس شکلیں اللہ قائم فرمائیے اللہ. اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائے اللہ. ہم سب کو ہمارے سب بال بچوں کو ہمارے خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کی چادر میں لے لیجئے اللہ. اللہ ہماری ذات سے ہمارے آس پاس والوں کو خاندان والوں کو گھر والوں کو نفع پہنچائیے اللہ. دینی نفع پہنچائیے اللہ. غفلت سے ہم سب کو بچائیے اللہ. اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے. جو مانگنے سے رہے گا عطا فرمائیے. اس محفل میں جتنے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہر پریشانی سے بچا لیجئے اللہ. اللہ ضرورتیں پوری فرمائیے اللہ. ضرورتیں پوری فرمائیے اللہ. اے اللہ اللہ الجھ جانے سے بچائیے اللہ. آپ پہ بھروسہ عطا فرمائے اللہ. اے اللہ اے اللہ مجاہدے کی طبیعت نصیب فرمائے اللہ. اللہ مجاہدہ اٹھانے کی قابلیت عطا فرمائیے اے اللہ. اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے اے اللہ. حق و باطل کی جو جنگیں شروع ہو چکی ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دجالی طاقتوں کو توڑنے کی جو کوششیں شروع ہو رہی ہیں ہر طرف لڑائیاں ہو رہی ہے اللہ. اس میں حق کو مضبوط فرمائیے اللہ. باطل کو اللہ قدم بقدم ناکام فرمائیے اے اللہ. اے اللہ حق کی قوتوں ہدایت کی قوتوں اے اللہ کائنات کی اصلاح کی قوتوں کو اور مضبوطی عطا فرمائیے. کمال عطا فرمائیے اے اللہ. طاقت عطا فرمائیے اے اللہ. اے اللہ اے اللہ دنیا میں بہترین صالح انقلاب کے اللہ فیصلہ فرمائیے اے اللہ. اس کے سفر کو آسان فرمائیے اے اللہ. رفتار کو تیز فرمائیے
انسانیت کے اوپر کرم فرمائیے، اے اللہ اولاد آدم پہ کرم فرمائیے، اللہ ظالموں سے بچائیے، دجالیوں سے بچائیے، فتنہ پروروں سے بچائیے، اے اللہ اس کٹھن مرحلے کو عبور کرنا انسانیت کے لیے آسان فرمائیے، حق کی طاقتوں کو اے اللہ، حضرت مہدی کی اللہ اے اللہ کارکنوں کو ہر طرف تیار فرمائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کو ہر طرف تیار فرمائیے، اے اللہ انسانیت کے سچے بہی خواہوں کو اے اللہ دنیا میں ہر طرف پیدا فرمائیے، اے اللہ آزمائش کے دور کو آسان فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو ٹیپ کرتے ہیں بھائی، یہ ٹیپ کر کے دفن کرنے کے واسطے ہے کیا؟ یہ آپ لوگ لے